نے دیکھا نہیں؟ میرے نبی کے علم پر انگلیاں اٹھانا، یعنی ابھی میاں بی بی نزدیک ہوئے ہیں ان کے شکم میں، اور آج سائنس ٹیکنالوجی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن کوئی بھی میڈیکل سائنس کی تھیوری 4 مہینے سے پہلے نہیں بتا سکتا شکم مادر بہتر ہے یا مادہ۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو زیادہ لگے گا، لیکن اشارے میں یہاں 40واں ہے نا، بتا رہا آپ کو بتا دوں۔ علماء کرام حفاظ کرام موجود ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا، بے شک تمہارا رب جس نے تمہیں یعنی انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا اور اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں رکھا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة۔ اللہ فرماتا کہ پھر میں نے اسے خون بستہ بنایا، پھر گوشت، پھر ہڈیاں چلی، پھر اسے حسین شکل و صورت دے کر سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اسے کیا خوبصورت بنایا۔ اللہ کی خالقیت کیا کہ اسی لیے بہت سے آپ دیکھیں گے نا کہ جن کا مزاج جو سر چڑھے ہوئے ہیں، وہ کوئی مضمون کے بارے میں لکھیں گے کہ اس کے خالق یہ ہے کیا، گاڑی اس کے خالق فلاں، یہ مکان، ارے میاں خالق لفظ یاد رکھ لیں، غیر خدا کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ خالق کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں پر عیب اور کمی کا وہم و گمان نہ کیا جا سکے۔ جیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آپ اپنے ہی پہ غور کیجئے، ایک ہی بات، اللہ نے آنکھ یہاں فٹ کیا، ناک یہاں، منہ یہاں، زبان اس میں، دانت یہاں، کان ادھر، ناک یہاں، اب 2 پیر 2 ہاتھ، تو پہلے اللہ ایک ہی پیر والا پیدا کرتا، آنکھ پہلے پیچھے لگا دیتا کہ دیکھے کیسے چلتا ہے، کیسے کھاتا ہے، ناک داہنے سائیڈ میں کر دیتا، کان جو ہے گھٹنے پہ رکھ دیتا، لیکن وہ خالق ہے، اس میں کوئی بھی عیب کوئی بھی کمی نہیں۔ ایک جملہ اور بتا دوں چونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے کثرت زوجین کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے شادی کا مسئلہ ہو، چہارم کا مسئلہ ہو، بیسویں کا مسئلہ ہو، زمین کے گردش کا مسئلہ ہو، چاند سورج کے گردش کرنے کا مسئلہ ہو، دن اور رات کا مسئلہ ہو، زمین آسمان کے لمبائی چوڑائی کا مسئلہ ہو، اس کی گولائی کا مسئلہ ہو، بہت سے عناوین ہیں۔ یاد رکھے سائنس یہ انسانی تحقیق کا نام ہے۔ کیا بولا؟ سائنس انسانی تحقیق کا نام ہے۔ انسان دھیرے 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 آگے بڑھتا ہے۔ ایک نے کچھ ہم نے کہا نا کہ وقت ہے نہیں ورنہ میں بتاتا رہا، بہت سا سمجھ سکتے، عنوان دے دیا، کچھ بنایا، دوسرا ہے تو کچھ اور ترقی دیا، تیسرا ہے تو کچھ اور اس میں ترقی دیا، چوتھا آیا سمجھ گئے ریڈیو گراموفون، اس کے بعد پھر جو ہے ٹیلی فون بنا، پھر اس کے بعد موبائل، پھر اس کے بعد ٹی وی، ریڈیو، یہ وہ کتنی باتیں بتاؤں گا۔ تو یہ انسانی تحقیق ہے، اور اللہ اس کے رسول کا اسلام کا جو قانون ہے نا وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول کا نافذ کیا ہوا قانون ہے۔ اس لیے یاد رکھیں سائنسی تحقیق ادھوری ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، میرا رب اس کے کلام میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہر
اس میں جو مصنف ہوتے ہیں نا وہ لکھ دیتے ہیں کہ ان بشری تقاضے کی غلطی صحیح کیا امکان ہے غلطی ہو تو، لیکن جب قرآن کریم آپ کھولتے ہیں تو پہلے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا ایک اور لطیفہ سنا دوں، پہلے آپ سمجھتے ہیں تب پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے کچھ آپ تو چٹھی دے دیجیے اپنا پڑھیں گے، سائن بورڈ یہاں پر روڈ پر دیکھیں اب تو ماشاءاللہ بازار ہر طرف، اب انگریزی میں کچھ لکھا ہم سے کہیے کہ پڑھ کے سمجھ بے نہ کریں گے تو اس کو پڑھیں گے، دھیان کیوں دیں؟ لیکن قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہونا، الہامی کتاب ہونے پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بہاری ہو، بنگالی ہو، بلوچی ہو، کسی بھی زبان کا ہو، بغیر سمجھے ہوئے وہ قرآن کریم پڑھتا چلا جائے۔ ابھی دیکھیے ماہ رمضان کل پرسوں اللہ تعالیٰ اس کے برکات و حسنات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بس انہی الفاظ اور جملوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم جناب صدق اللہ خان صاحب، ان کے مرحوم کے برادر اکبر ثناء اللہ خان یا دیگر جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، سب یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہم سے لاکھ گنا بہتر صحابہ کرام کی ذات ہے، اور صحابہ کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے درس۔ آپ نے دیکھا ابھی سنایا، میں نے ایسا سناؤں تو کئی گھنٹے بیت جائیں گے، بس میں نے شروع میں کہا تھا طوفان لوح لانے سے چشم فائدہ، بس یہ ہے کہ اب ہمارے آپ کے درمیان سے عزیزم راحت علی رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اِصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے دعا کیا جائے، اور باقی ایک بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمارے پاس سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ اس پر بھی ایک بات بتا دے رہا ہوں، ایک حدیث شریف سن لیجیے، یہ ہماری آپ کی عقلی بات نہیں، یہ حدیث ہے کہ جب کسی ماں باپ کی موجودگی والے، چاہے وہ شیرخوار بچہ ہو یا جوان ہو یا بڑھاپے میں قدم رکھنے والا ہو، ماں باپ کی موجودگی میں جب بیٹا انتقال کرتا ہے اور فرشتے روح قبض کر کے جب جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے؟ اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ فلاں 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 جگہ اس کے گھر، اس کی روح کو قبض کیا۔ اچھا اس کے ماں باپ نے کیا کہا؟ اس کے ماں باپ نے کیا کہا؟ ہم لوگ تو بس سیدھا سیدھا پڑھ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، وہ پڑھنا دیجئے بھائی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لیکن جب اپنا عزیز عام مسلمان کے لیے، لیکن جب اپنا ہو بھائی بھتیجا بیٹا عزیز، تو وہاں پہلے کہے الحمدللہ، کیا کہے؟ اس کے بعد کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے روح کو قبض کر لیں، تو اللہ پوچھتا ہے اس کے ماں باپ نے کیا کہا؟ اس کے ماں باپ نے کیا کہا؟ تو کہا کہ مولا وہ تیری حمد بجا لاتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں صابر و شاکر ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل منتخب کر دو جس کا نام بیت الحق ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں اور میرے بڑوں، میری ماں میری بہن، بے صبری سے گئی ہوئی نعمت واپس نہیں ہوتی،
بے صبری سے گئی ہوئی نعمت واپس نہیں ہوتی. ہاں صبر کا جو ثواب ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے. اس لیے ایسے مواقع پہ ہمیں اور آپ کو صبر و استقلال کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. بے صبری نہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر رہیں, اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا کرتے رہیں, آپ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. یہی ایک مضبوط مستحکم ذریعہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ انسان ہیں, نفس ہے, تھوڑی سی بے صبری ہوتی ہے, لیکن کیا کیجئے گا. ہمارے ناظم علی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے آخر اللہ نے صبر دے دیا. اللہ آپ کو بھی صبر دے دے گا, ہم کو بھی صبر دے دے گا. کسی کا دوست, کسی کا عزیز, کسی کا رشتہ دار, کسی کا بھائی, کسی کا بھتیجا رخصت ہوا, فطری تقاضا ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں میری بھی دعا ہے, ہم آپ اجتماعی دعا کریں کہ اللہ مرحوم کے بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے قبر پر رحمت و غفران کی بارشیں برسائے, تمام اہل خانہ, تمام اعزاء و اقربا کو مولا تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. ادب سے کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. حکم کی کوئی تفصیل نہ ملے اور نبی کہتے حرام تو حلال ہو تو حرام ہو جائے, حرام ہو نبی کہتے حلال ہے تو حلال. نعمت پاک کا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی مر کیے رحمت کا قلم لانا. یہ وہ محبوب ہے. صحابہ نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا میرا امتی, میرا زمین پر اللہ کی بارگاہ کا حجت ہے, سند ہے, دلیل ہے. یعنی اگر کوئی بدکار گنہگار ہو اور 10 مسلمان اسے نیک کہہ دے تو اللہ اپنے کرم سے اس کا حق نیکوں کے ساتھ کرے گا, اور اگر بھلا ہو 10 اگر برا کہہ دے تو اس کا حشر اللہ بروں کے ساتھ. جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہی سے ایک مسئلہ بتاتے ہیں. یہ قرآن خوانی, یہ 40واں برسی, رشتہ دار, احباب, مدارس دینیہ کے طلبہ, اساتذہ, حفاظ, علماء سب جمع اور اکٹھا کیا کرنے کے لیے آئے. کوئی درود شریف پڑھ کے آیا, کوئی سورہ مزمل شریف پڑھ کے آیا, کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ کے آیا, کوئی سورہ رحمان شریف پڑھ کے آیا. کسی نے 1-2 رکوع پڑھا, کسی نے 1-2 پارہ پڑھا, کسی نے 1 ختم 2 ختم قرآن کریم مکمل کر دیا. اب یہ سب اکٹھا ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اور اکٹھے اور جمع ہو کر قرآن کریم کے کچھ مختلف سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کرنے کے بعد اجتماعی طور پر سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچ جائے. یہی تو ہے, اسی کا نام تیجا, اسی کا نام چہارہ, اسی کا نام 40واں, اسی کا نام برسی, اسی کو فاتحہ, اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ چہارم 40واں یہ کرنے سے اگر میت گنہگار ہو تو مسلمانوں کو اجتماعی دعا سے اللہ کریم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے.
اور نیکوکار ہو تو اللہ کریم مسلمانوں کی دعا کی بدولت مرحومین کے درجے کو بلند فرمائے۔ آج یہی سب وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مرحومین کے لیے کثرت کے ساتھ اصال ثواب کرتے ہیں۔ اور مجھے ابھی ایک حدیث شریف یاد آ گئی، مسلم شریف، کہاں کی؟ مسلم شریف، علماء کرام موجود ہیں، اس کا باب ہے فضائل ام سلیم، فضائل ام سلیم۔ ابھی ہمارے محترم جناب صدیق اللہ خان صاحب ابھی درد کرب بے چینی اضطرابی کیفیت سے دوچار ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے بھائی ناظم علی خان صاحب یہ بھی اس راہ سے گزر چکے ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ باب فضائل ام سلیم، ام سلیم کے شوہر کا نام تھا ابو طلحہ۔ یہ مال تجارت لے کر کہیں دور دراز گئے۔ میری ماں بہنیں بھی سنے غور سے، مال تجارت لے کر کہیں دور دراز گئے تو پہلے پیدل اونٹ خچر وغیرہ پہ سفر کیا جاتا تھا۔ خود ہمارے یہاں کتنا بدل گیا ہے ماحول، آپ دیکھ رہے ہیں وسائل کی دنیا کیسی ہو گئی ہے۔ تو وہ پہلے دستور تھا کہ اتنا دور جائیں گے تو اتنا وقت لگے گا، اتنے دن تک کاروبار کریں گے، پھر لوٹیں گے تو اتنا وقت لگے گا۔ تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں فلاں دن کو فلاں تاریخ کو واپس آنے والا ہوں۔ تو ام سلیم کو معلوم تھا۔ اچانک ان کا جوان سال بیٹا انتقال کر گیا۔ جوان سال بیٹا انتقال کر گیا۔ اب جب انتقال کیا تو اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا۔ تو ام سلیم نے محلے کے لوگوں کو بلایا، اب بلا کے کہا کہ میرا شوہر مال تجارت لے کر کے گیا، وہ آئیں گے، آج ہی ان کے آنے کا وقت ہے۔ تو اللہ کے واسطے میرے شوہر کو بیٹے کی میت کی خبر نہ دینا۔ کچھ بات آئی سمجھ میں؟ یہ ہم اپنی بیوی کو یہ سب سمجھاتے ہیں، جبکہ یہ سب اپنی بیٹی بہنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ شوہر کی دلجوئی کیسے کرنی چاہیے، شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ سفر سے آ رہا ہے، معلوم نہیں نفع ہوا نقصان ہوا، ذہن میں تلخی ہے، ترشی ہے، کیا ہے۔ اس لیے اچانک اگر بیٹے کے میت کی خبر پہنچ گئی تو کہیں اس کے ذہن و دماغ کے لیے کہیں نقصان دینا۔ تو ام سلیم نے محلے والے کو بتا دیا کہ خبردار میت کی خبر ان کو نہ دینا، سب سے پہلے میں بتاتا ہوں۔ اتفاق سے مغرب کے وقت حضرت ابو طلحہ گھر پہنچ گیا۔ آج دیکھیے بڑا رونا آتا۔ اسلام نے یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے۔ تو اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب شریف سے چین کا سفر کرنا اس وقت سب سے کٹھن تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ کتنی کٹھنائی پریشانی ہو لیکن علم سے پیچھے مت رہنا، یہ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا۔ لیکن ہم سبحان اللہ کیسے مسلمان،
آج ہمارا یہ حال ہے کہ سوٹ بوٹ لباس زبان درازی میں مت کہیے، لیکن جب پوچھئے نیتا تھے بہت چیخ پکار کرے گا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو دعائے قنوت یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ذرا سا پڑھیے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پوچھا کہ آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے؟ کہا ذرا سنا دیجیے، تو کہا انا اعطیناک الکوثر۔ یعنی یہ حال، تو پھر یہ باریکی کے مسائل ہم اور آپ کہاں سے سمجھیں؟ آج علماء کے پاس بھی آپ جائیں گے تو جا کر کے بجائے اس کے کہ آپ یہ پوچھیں کہ نماز کو کیسے درست کریں، اعمال کو کیسے درست کریں، یہ سب نہیں، بلکہ پوچھیں گے کہ حضرت ابراہیم نے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ گوشت کہاں ہوا تھا۔ ایسے غلط سلط جو ہے مسائل پوچھتے ہیں، جو ضرورت کے پیش آنے والے مسائل ہیں ادھر توجہ نہیں۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی، کہاں پہ پہنچ گئی؟ بتا یہ رہا تھا کہ جب حضرت ام سلیم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے جوان سال بیٹے کی لاش کو ایک الگ کمرے میں کوٹھی میں اسے حفاظت سے رکھا۔ حضرت ابو طلحہ جب گھر آئے، معلوم ہوا آئے تو آنے کے بعد وضو کیا، نماز مغرب ادا کی، پھر اس کے بعد بی بی نے پوچھا کہ سفر سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی بھر دو، پانی بھی انہوں نے انتظام کر دیا۔ اس کے بعد ان کا بستر بھی لگا دیا، کھانا بھی تیار کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ غسل کے بعد نماز عشاء ادا کرتے ہیں، نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد کھانا کھا لیا، بستر لگا ہوا تھا، بستر پر حضرت ابو طلحہ لیٹ گئے۔ ام سلیم نے ان کے سر پہ تیل مالش کرنا شروع کیا، ان پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اب اشارے کی زبان میں ایک بات آپ کو بتا، اسی درمیان حضرت ابو طلحہ کا بشری تقاضا بیدار ہو گیا۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ بشری تقاضا بیدار ہو گیا، اور آپ نے اپنی بیوی سے قربت کر لی۔ اس کے بعد پھر پانی کا انتظام ہوا، دونوں نے غسل کر لیا۔ پھر ابو طلحہ لیٹنے کے لیے چلے تو ام سلیم نے کہا کہ اچھا ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو کیا یہ ہمیشگی کی زندگی ہے، یعنی ازلی ابدی ہے؟ کہنا زندگی اللہ کی امانت ہے۔ تو اچھا ایک مسئلہ بتائیے مجھے کہ کسی نے آپ کو یہ، ام سلیم اپنے شوہر سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ مجھے ایک مسئلہ بتائیے کہ امانت کے تعلق سے میرے سرکار نے کیا بیان فرمایا؟ کیا مطلب؟ تو کہا اگر کسی نے آپ کو 1000 روپے دیا امانت کے طور پر، آپ نے یوں ہی حفاظت سے رکھ کر اس کو آپ نے واپس کر دیا، جس کی مال ہے اس نے طلب کیا، آپ نے دے دیا، تو کوئی شکایت کیا؟ کچھ نہیں، ہم امین ہیں، جس کی امانت ہے وہ جب چاہے دے دے۔ تو کہا اچھا یہ بتائیے کہ امانت کی حفاظت کرنے میں اگر مالک نے تقاضا کیا ہم نے دے دیا تو سرکار نے کچھ کہا؟ کہاں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی امین نے امانت کی حفاظت کر کے اس کے مالک کو یوں ہی اگر واپس کر دیا تو اس کے بدلے میں اللہ کریم اس کو جنت عطا کرے گا، اور وہ گھر جو میرے پڑوس میں ہو۔ ام سلیم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائے کہ آپ بھی تو اللہ کی امانت ہے؟ کہا بالکل میں بھی اللہ کی امانت ہوں۔
کہا میں؟ کہا تم بھی اللہ کی امانت ہو؟ تو کہا بیٹا؟ کہا وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ تب انہوں نے کہا آپ کا بیٹا شام میں انتقال کر گیا۔ اب یہ سننا ایک مسئلہ یاد آ گیا، شریعت نے آنسو بہانے سے روکا نہیں، ہاں زیادہ بار بار رٹنا نہیں چاہیے، وہ فطری تقاضا۔ وہ جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، لیکن کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، یعنی عقل اور دل ہر جگہ نہیں، کبھی یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا باپ انتقال کر جائے، کسی کا بیٹا انتقال کر جائے، کسی کی بیوی انتقال کر جائے، کسی کا بھائی انتقال کر جائے، وہ آنسو نہ بہائے؟ وہی کہا ہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ۔ سب جانتے ہیں کہ اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن محبت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں، عشق بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں، تعلق لگاؤ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، لیکن بار بار آنا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ بات تقاضائے بشری بے چین ہوئے کہ میرا بیٹا 14 سال انتقال کر گیا، اب میرے گھر میں میرے بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور یہاں میں بافراغت کھانا بھی کھا رہا ہوں، غسل بھی کیا، آرام بھی کر رہا ہوں، حد تو یہ ہو گئی کہ بیوی سے نزدیکی بھی بنا لی۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اگلی بات اس کو تو بہت سے لوگ بیان کر دیں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں، معلوم نہیں، اب اگلا حصہ لوگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اگلا حصہ بھی سنیے۔ بتایا میں نے کہ یہ مسلم شریف باب فضائل ام سلیم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب سویرا ہوا، اذان فجر ہوئی، ابو طلحہ نے گھر پہ نماز ادا کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد ہمارے نبی خود چل کر ابو طلحہ کے ام سلیم کے گھر آتے ہیں، اور آ کے دروازے پہ دستک دیا۔ جب دروازہ کھلا انہوں نے سلام کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ام سلیم تم نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جو شوہر کی تابعداری اور دلجوئی کیا، اس کے صلہ میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ رات جو تم لوگ میاں بیوی نزدیک ہوئے، وہ مرنے والے بیٹے سے بہتر بیٹا ام سلیم کے شکم میں آ چکا۔ یعنی میرے نبی یہ بشارت بھی دے رہے ہیں۔ آج لوگ نبی کے علم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ کمی وہ کمی، اس کا علم نہیں اس کا علم نہیں۔ ارے کم سے کم اتنا ہی کہہ دو کہ ساری مخلوق میں اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے محبوب کو عطا کیا۔ کتنا دیا وہ دینے والا رب جانے، لینے والے محبوب جانتے ہیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا کہیں، اشارہ کر دے رہا ہوں ایک دو بار بار آپ پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ، اے
اے میرے محبوب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ویس؟ کیا تمہیں یاد ہے یہ حج بدر کیا ہے؟ یہ بھی تو مرحومین کے لیے زندوں کی طرف سے یہ عمل ہے جو مرحومین کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور چھوڑ دیتے یہ نماز جنازہ، یہ بھی تو اول سے آخر تک مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہی ہے۔ اسی طرح تیجا چہارم 40واں برسی، اس کا مقصد ہے مرحومین کے لیے ایصال ثواب۔ عرف میں اگر اسے فاتحہ کہتے ہیں اس کی وجہ ہے چونکہ ہمارے ہاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم بھی ترتیب چاروں کل پڑھیں، 5 10 12 قرآن کریم کی تلاوت کریں، ایسا کچھ نہیں، جتنا زیادہ پڑھیں۔ لیکن اگر کچھ نہیں تو سورہ فاتحہ تو عام مسلمان کو یاد ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کر مرحومین کو نذر کر دو، اس لیے اس کو فاتحہ فاتحہ، لیکن اصل جو ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ تو اگر فاتحہ کہنے کی وجہ سے اگر ناجائز و حرام ہو جائے تو پھر کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ سب ناجائز و حرام ہو جائے۔ جب وہ جائز ہے تو یہ بھی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے علماء طب بیان کرتے ہیں کہ میت کو جب قبر میں لٹایا جائے، عرف میں جسے دفن کرنا کہتے ہیں، تو ڈاکٹری یا طبی اصول کے مطابق چوتھے دن میت کا پیٹ پھٹتا ہے، تو تیسرے چوتھے دن اسی لیے اجتماعی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے کلمہ وغیرہ پڑھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں کہ قبر میں جو پیٹ پھٹنے والی اذیت پہنچنے والی ہے، اللہ اس کلام پاک کے صدقے میں اس کی مصیبت کو دور فرمائے۔ طبی اصول کے مطابق 10ویں دن سے میت کا گوشت، میت کی کھال گلنا شروع ہوتی ہے جسے ہم چمڑا کہتے ہیں، تو 9ویں دن 10واں دن، 20ویں دن سے میت کا گوشت گلنا شروع ہوتا ہے، تو 19ویں دن ہم فاتحہ کرتے ہیں جس کو ہم 20واں کہتے ہیں۔ اسی طرح 40ویں دن سے ہڈیاں گلنا شروع ہوتی ہیں، تو 39ویں دن 40واں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء، باپ دادا، انہوں نے جو یہ کیا تو یہ ناجائز و حرام نہیں۔ اس پر میں نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ اب رہا کوئی ضرورت پیش آ جائے، یہ ہمارا آپ کا کیا تاکہ اس بہانے سے زیادہ اپنے مرنے والے کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ پھر مسئلہ یہ پیش آتا ہے، آج ہم لوگ ملا شریف کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ جاہلوں میں یہ رسم و رواج ہے کہ تیجا چہارم کے ملا شریف کی مٹھائی الگ ہو، 20ویں کی مٹھائی الگ ہو، 40ویں کی مٹھائی الگ ہو۔ اس کا سنیت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب من گڑھت مسائل ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو میسر دیا آپ وہی پیش کریں، آپ اسے نذر کر دیں۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ 40ویں دن کریں گے جب ہی ثواب پہنچے گا، 39ویں دن کریں جب بھی ثواب کوئی شرعی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مجبوری آ گئی، آپ 2 دن آگے بڑھا دیں، 2 دن پیچھے کر دیں، ہر صورت میں یہ جائز ہے۔
لیکن جو فکس کرنے کی وجہ ہے وہ میں نے نفسیاتی وجہ آپ کو بتایا۔ ماشاء اللہ اب اجتماعی، ابھی آپ نے، میں نام نہ لوں گا، بس اشارہ کر دے رہا ہوں، آپ نے سماعت کی۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک جنازہ کا گزر ہو رہا تھا، صحابہ نے فرمایا کہ بڑا نیک تھا، خلیق تھا، منکسر المزاج تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ پھر دوسرے کے بارے میں کہ بڑا موذی تھا، بڑا جھگڑالو تھا، فسادی تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ اس پر جہنم واجب۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس نقطے کو ذہن نشین رکھیں، بہت سے مسائل اس سے حل ہیں، اس نقطے کو ذہن میں آپ رکھیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بتا دوں، ایک نقطہ آپ کو بتا دوں۔ یہ علماء کرام ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، دیگر پوری دنیا میں جتنے بھی آئے، ہر مدرسے کے درسگاہ میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں مسائل کے استخراج کے لیے، دلیل پکڑنے کے لیے 4 اصول بتائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ بولیے کتنے؟ 4۔ پہلا، براہ راست قرآن کریم سے استدلال کیا۔ مثلا قرآن کریم نے کہا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کی جائے؟ یہ قائم کیسے ہم؟ کیا سننے کا نام نماز ہے؟ روٹی کھانے کا نام نماز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ پھر دوسری دلیل، دوسرے استخراج کرنے کے لیے جو سند کا درجہ ہے وہ ہے کہ آپ حدیث میں سنت رسول کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور عمل کو دیکھیں۔ اب بہت سے مسائل ملیں گے جو آج کوئی بھی عالم براہ راست قرآن کریم سے استدلال نہیں کر سکتا، تو حدیث دیکھیں۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کا ناقص خیال وہ اپنی عقل پر اور اپنے آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تولتے ہیں۔ سننا ہے؟ اپنی ذات پر حضور کو تولتے ہیں، ناپتے ہیں۔ یہ کتنا پاگل ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا، یاد رکھیں قرآن کریم یعنی اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ تم پہ نماز فرض ہے۔ اب سوال ہے کہ مولا کیسے نماز ادا کروں؟ تو جواب ملے گا جیسے میرا محبوب ادا کرے ویسے ہی نماز پڑھو۔ جیسے میرے محبوب نے رخ کیا ادھر رخ کر لو، یہی نماز ہے۔ میرے محبوب نے اگر قیام کیا وہی کرو، یہی نماز ہے۔ محبوب نے رکوع کیا، یہی عبادت ہے، یہی نماز ہے۔ محبوب نے سجدہ کیا، یہی نماز ہے، یہی میرا حکم ہے۔ یعنی حکم میرا اور کردار میرے محبوب کا۔